ایک چھوٹے سے گھر میں صرف ایک کمرے اور تاریخ طے خانے میں ایک بچہ پیدا ہوا جو ایک دن دنیا کے سب سے طاقتور رہنماؤں میں سے ایک بنا۔ 19 اپریل 1939 مشہد کی مقدس سرزمین۔ تاریخ نے ایک ایسا کردار پیدا کیا جس کی کہانی انقلاب، جدوجہد اور قیادت کی ایک حیرت انگیز مثال ہے۔ غافل دادیم دل به دستت ما را یاد و تو را فراموش۔ 6 بار جیل کاٹی، 3 سال جلا وطنی کاٹی، ایک دہشت گرد حملے میں ایک ہاتھ گنوا بیٹھے، لیکن پھر بھی 35 سالوں سے ایران کی سپریم لیڈری کر رہے ہیں۔ یہ اور کوئی نہیں بلکہ آیت اللہ علی خامنائی ہے۔ آیت اللہ سید علی حسینی خامنائی 19 اپریل 1939 کو مشہد میں پیدا ہوئے۔ وہ ایران کے دوسرے سپریم لیڈر ہیں جو 1989 میں اس منصب پر فائز ہوئے۔ 35 سال سے زائد کی قیادت کے ساتھ وہ مشرق وسطیٰ کے سب سے طویل المیعاد سربراہ مملکت ہیں۔ ان کے والد کا نام جواد خامنائی ہے اور وہ ایک عالم دین تھے۔ ان کی والدہ ختیجہ میر دادی جو کہ یزد سے تعلق رکھتی تھی۔ آیت اللہ خامنائی اہل تشیع کے نسب سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ چوتھے امام علی بن حسین زین العابدین سے منسوب ہیں۔ وہ 8 بچوں میں دوسرے نمبر پر ہیں۔ علی خامنائی نے 4 سال کی عمر میں مکتب میں قرآن پاک اور حروف تہجی سیکھنا شروع کیا۔ انہوں نے مشہد کے حفظ المیہ میں متوسط سطح کی تعلیم صرف 5 سالوں میں مکمل کی۔ 1957 میں وہ نجف گئے، لیکن والد کی خواہش پر 1958 میں قم آ کر آیت اللہ بروجردی اور روح اللہ خامنائی کی کلاسوں میں شرکت کی۔ ان کے سیاسی پس منظر کی بات کرتے ہیں۔ 1963 سے شاہ کے خلاف مظاہروں میں فعال حصہ لیا، 6 بار گرفتار ہوئے اور 3 سال کی جلا وطنی کی سزا بھی بھگتی۔ 1977 میں ایران شہر میں جلا وطن کیے گئے۔ 1989 کے اسلامی انقلاب میں کلیدی کردار ادا کیا۔ انقلاب کے بعد متعدد اہم عہدوں پر بھی فائز رہے، جن میں نائب وزیر دفاع، انقلابی گارڈز کے نگران، تہران کے جمعہ کے امام شامل ہیں۔ ان کے صدارتی دور کی بات کرتے ہیں جو 1981 سے 1989 تک رہا۔ 27 جون 1981 کو ابوذر مسجد میں بم دھماکے میں زخمی ہوئے، جس سے ان کا دایاں ہاتھ مفلوج ہو گیا۔ اکتوبر 1981 میں صدر منتخب ہوئے اور دوبارہ 1985 میں منتخب ہوئے۔ ایران عراق جنگ کے دوران صدر کے طور پر خدمات سر انجام دیتے رہے۔ شاہ کی آمرانہ حکومت مغربی اثر و رسوخ اور اسلامی اقدار کی خلاف ورزی کے خلاف احتجاج، روح اللہ خامنائی کی فکری اور سیاسی تعلیمات سے متاثر ہو کر انقلابی جدوجہد میں شامل ہوئے۔ روح اللہ خامنائی کی وفات کے بعد اسمبلی آف ایکسپرٹ نے 4 جون 1989 کو 74 ممبران میں سے 60 کے ووٹ سے خامنائی کو سپریم لیڈر منتخب کیا۔ خامنائی نے ہیروئک فلیکسیبلٹی کا تصور پیش کیا جو اہداف کے حصول کے لیے حکمت عملی کی تبدیلی کی اجازت دیتا ہے۔ انہوں نے نظریاتی سختی اور حکمت عملی کی عملیت کو ملایا۔ 2019 میں انہوں نے IRGC کو اسلامی جمہوریہ کے نظریے کو سرحدوں سے باہر پھیلانے کا ذمہ دار بنایا۔ خامنائی کے دور میں متعدد بڑی احتجاجی تحریکیں ہوئیں۔ 2009 میں صدارتی انتخابات کے لیے احتجاج، 2017-18 کے احتجاج، 2022 میں مہسا امینی کے احتجاج، 2003 میں تمام قسم کے تباہ کن ہتھیار کی پیداوار پر پابندی کا فتویٰ جاری کیا، تاہم اس فتوے کی حقیقت پر سوالات اٹھائے گئے۔ لبنان میں حزب اللہ، عراق میں حاشد الشیبی اور یمن میں حوثیوں کی حمایت، اسرائیل کے خلاف سخت موقف اور فلسطینیوں کی مسلح مزاحمت کی حمایت۔ خامنائی کو شاعری اور ادب سے گہرا شغف حاصل ہے۔ ان کی خاندانی زندگی کی بات کرتے ہیں۔ 1964 میں خورجستہ خانم سے شادی کی جس سے 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ ان کا بیٹا مجتبیٰ خامنائی اگلے سپریم لیڈر کے ممکنہ امیدوار کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ 2022 میں ان کی صحت کے بارے میں خبریں آئیں کہ وہ شدید بیمار ہیں اور آنتوں کی رکاوٹ کی وجہ سے سرجری ہوئی ہے۔ 85 سال کی عمر میں جانشینی کا مسئلہ ایران کی سیاست میں اہم موضوع بن گیا۔ آیت اللہ خامنائی کی زندگی ایک غریب مذہبی خاندان سے شروع ہو کر دنیا کی سب سے طاقتور مذہبی شخصیت تک کا سفر ہے۔ 35 سال سے زائد کی قیادت میں انہوں نے ایران کو علاقائی طاقت بنا دیا، مگر ملک کو بین الاقوامی تنہائی اور اندرونی بحران سے بھی نمٹنا پڑ رہا ہے۔ ان کی میراث ایران کے مستقبل پر گہرا اثر چھوڑے گی، چاہے وہ جتنا وقت بھی اقتدار میں رہیں۔